بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے اہم سرداروں میں سے تھے۔ وہ تمام غزوات میں مسلمانوں کے خلاف پیش رہے، لیکن قریش کے سردار ہونے کی وجہ سے ان کے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قریبی تعلقات تھے۔ آپ کے اسلام لانے کا واقعہ اس طرح ہے کہ سن 8 ہجری میں صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے قریش نے مسلمانوں کے ایک حلیف قبیلے پر حملہ کیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بدلہ لینے کا فیصلہ کیا اور مکہ پہ حملہ کرنے کی خفیہ تیاریاں شروع کر دیں، مگر قریش کو اس کی خبر ہو گئی تو ابو سفیان اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے مدینے آئے، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ صلح کرنے سے انکار کر دیا، تو ابو سفیان مکہ واپس چلے گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے بدلہ لینے کے لیے 10,000 کا لشکر تیار کیا اور مکہ کی طرف روانہ ہو گئے، اور جب لشکر مکہ سے 20 سے 25 کلومیٹر کے دور پر موجودہ وادی فاطمہ میں خیمہ زن ہوا تو حضرت ابو سفیان کی فکر ہوئی کہ کہیں ابو سفیان بغیر اسلام قبول کیے لشکر اسلام کے سامنے نہ آ جائیں اور قتل نہ کر دی جائیں۔ چنانچہ حضرت عباس کو رات کے وقت اپنے ساتھ لے کر لشکرگاہ پہنچ گئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان سے پوچھا، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم یہ بات تسلیم کرو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ ابو سفیان نے جواب دیا، اگر دنیا میں کوئی اور معبود ہوتا تو وہ ہماری مدد کرتا، لہذا صرف اللہ ہی معبود ہے، اور پھر انہوں نے کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو ان کے قبیلے اور مسلمانوں میں عزت دلانے کے لیے اعلان کیا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ محفوظ ہے، پھر مزید کہا جو حرم میں داخل ہو جائے وہ بھی محفوظ ہے، اور پھر کہا جو اپنے گھر کے دروازے بند کر لے وہ بھی محفوظ ہے۔ یہ اعلان حضرت ابو سفیان کے لیے باعث عزت اور وقار کا سبب بنا اور ان کا مکہ میں اثر رسوخ قائم رہا۔ حضرت عباس نے ابو سفیان کو دائرہ اسلام میں لانے میں اہم کردار ادا کیا اور ان کی اس حکمت عملی کے نتیجے میں مکہ بغیر کسی لڑائی کے آسانی سے فتح ہو گیا اور مکہ کے دوسرے لوگ بھی ابو سفیان کی پیروی کرتے ہوئے مسلمان ہو گئے۔ یوں مکہ میں اسلام کی دعوت آسان ہو گئی۔ حضرت ابو سفیان نے 90 سال کی عمر میں وفات پائی اور جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ ایسی معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔